السلام علیکم۔ اچھا، آج کا ولاگ کافی ڈیٹیل ولاگ ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ولاگ میں ہم نے پانچ چھ پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے۔ پہلا تو یہ کہ جو لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ وہ واقعہ افسوسناک واقعہ کون سا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا، آئی ایم ایف کا وفد ایک پاکستان آ رہا ہے، وہ وفد کون سا نیا پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف سمیت باقی جماعتیں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، انہوں نے پورے ملک میں ایک تحریک چلانے کا فیصلہ کیا، وہ کون سی تحریک ہے اس پر بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے اسد کیسر صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر بات کریں گے، اور عمر ایوب صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور شیخ افضل مروت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، وہ کون سا فیصلہ کیا ہے، بڑا عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور فواد چودھری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا کچھ کہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور فوج میں اہم تین تقرریاں ہوئی ہیں، وہ کون سی تین تقرریاں ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور نجم سیٹھی صاحب نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل بڑے سخت بیان دے رہے ہیں، بڑے سخت سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کے بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے کون سا بیان دیا آج کے بلاگ میں ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ پہلا یہ کہ لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ عام طور پر جو پولیس کہانی سناتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ڈکیٹ کے گھر یا ڈکیٹ کے گھر ریڈ کیا ہے، تو اسی دوران ایک ہمارا اسی دوران پولیس اہلکار ایک جہاں بھاگ ہو گیا، جبکہ دوسری جانب سے ان کے بھی دو تین بندے مارے گئے ہیں۔ یہ عام طور پر ہمیں پولیس کی جانب سے کہانی سننے کو ملتی ہے، جبکہ جب بار بار افسران پولیس والوں کو کہیں گے، کانسٹیبل کو کہیں گے کہ گھس جاؤ گھر میں، گھس جاؤ بیڈ روم کے اندر، گھس جاؤ چار دیواری پھلانگ کر ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرو، گھس جاؤ، تو یہ سوچ وہیں پیدا ہوتی ہے جب افسران اپنے ماتحتوں کو کہتے ہیں کہ جناب غلط کام کرنے کے لیے ان کو کہتے ہیں، تو ان کے ماتحت بھی سوچتے ہیں کہ جب ہم اپنے افسران کے لیے غلط کام کر رہے ہیں کیوں نہ کچھ ہم اپنے لیے بھی کر لیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فش مارکیٹ میں ایک فیملی جو کام کرتی ہے، یاسین بٹ صاحب ہوتے ہیں، ان کے تین بیٹے ہیں، یوسف بٹ، فہد بٹ اور فیصل بٹ، جو کہ نواب ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ یوسف بٹ کا جناب پیسوں کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، لین دین کا ایک معاملہ ہے جو کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ غالباً مارچ میں اس میں کوئی جھگڑا بھی ہوا تھا جس میں پولیس کو انوالو کر کے صلح صفائی کروا لی گئی تھی، اور فیصلہ ہوا تھا کہ یہ بیٹھ کر معاملہ لین دین کا حل کیا جائے گا۔ اس کے گواہان بھی موجود ہیں، اور پیسے بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، 1 کروڑ پیسوں کا معاملہ ہے۔ تو دوسری پارٹی پیسے والی، کافی پیسے والی ہے، تو اس نے پولیس کو رشوت دے کر یوسف کے نام پر ڈکیتی کا مقدمہ درج کر دیا۔ تو پولیس نے جناب تھوڑی سی رشوت کے لالچ میں، تھوڑے سے لالچ میں وہ مقدمہ درج کر لیا پیسے لے کر۔ عارف والا سے اور نواب ٹاؤن کی دونوں نے پولیس نے مل کر رات گئے تقریباً 3 سے 4 بجے یاسین بٹ جو کہ ان کے بیٹے ہیں، یوسف بٹ جن کے پیسوں کا معاملہ ہے، اس کے گھر جناب ریڈ کر دیا تقریباً رات کے 3 4 بجے۔ جب ریڈ کرتے ہیں تو وہاں یوسف موجود نہیں ہوتا۔ جب وہ ریڈ کرتے ہیں تو یہ سول کپڑوں میں ہوتے ہیں، تو وہ فیملی وہاں کی سمجھتی ہے، وہاں جو موجود فیملی ہے، یوسف کی ماں، یوسف بٹ فہد اور اس کی ماں سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے گھر میں ڈکیٹ آ گئے ہیں، ڈکیتی کرنے آئے ہیں۔ تو اسی دوران جو درمیان والا بھائی ہے فہد بٹ، اس کے ہاتھ سے گولی چل جاتی ہے اپنے آپ کو بچاؤ میں کہ ہمارے گھر کوئی ڈکیٹ آئے ہیں۔ تو وہاں جناب وہ پولیس کانسٹیبل کو لگتی ہے سینے میں، اور وہ موقع پر جہاں بھاگ ہو جاتا ہے، جس کا نام خلیل بتایا جا رہا ہے۔ یہ پولیس کا سٹیٹمنٹ تھا کہ وہ وہاں موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گئے، جبکہ جو فیملی ہے وہ کہتی ہے کہ جب پولیس ہمارے گھر ریڈ کی تو وہ سول کپڑوں میں موجود تھی، ہم نے سمجھا کہ یہ ڈکیت ہے، تو ہمارے چھوٹے بیٹے فہد نے، درمیان والے بیٹے فہد نے گولی چلائی، جو کہ اس سول کپڑوں کو پولیس کانسٹیبل کو لگی، جس کا نام خلیل بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ پولیس والے فوری اس کو ہسپتال لے گئے اور وہاں جا کے اس کو یونیفارم پہنا دیا۔ مطلب وہ جب پولیس نے ریڈ کیا تو وہ سول کپڑوں میں موجود تھے، تاکہ انہوں نے وردی پہنی ہوئی تھی۔ تو جب یہ کانسٹیبل کو گولی لگتی ہے فہد کے ہاتھوں سے، تو پولیس اور زیادہ نفری منگوا کر اس گھر کو گھیر لیتی ہے، اور وہاں موجود جو خاندان ہے اس کو جناب یہ غمال یعنی اس کو جب اس کے گھر میں گھستی ہے تو فہد، اور کیونکہ یوسف وہاں موجود نہیں تھا، فہد اور فیصل موجود تھے، فہد اور فیصل کو پکڑ کر گھر سے باہر لاتی ہے۔ اور جو فیملی بتاتی ہے جو ان کی عورتیں ہیں، خاتون جو گھر میں موجود ہے، اور جو بچے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی کو، ہمارے بیٹے کو، ہمارے باپ کو ہمارے آنکھوں کے سامنے گھر سے باہر لے جا کر گولیاں ماری گئی ہیں۔ جبکہ پولیس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب
ہم نے یوسف نامی ڈکیٹ کے گھر ریڈ کیا ہے، جس کے مقابلے میں ہمارا ایک کانسٹیبل مارا گیا اور دوسری جانب سے اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی مارا گیا۔ یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک چھوٹے سے لالچ کی بنا پر، لالچ کی وجہ سے دو خاندان اجڑ گئے۔ ایک تو وہ خلیل جس کانسٹیبل جس کے سینے میں گولی لگی وہ جہاں بھاگ ہو گیا، جبکہ دوسری طرف فہد جس کو پولیس نے گھر سے باہر لے جا کر گولیاں ماری گئی۔ یعنی ایک رشوت کے تھوڑے سے لالچ میں دو خاندانوں کی زندگیاں خراب ہو گئی، دو ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ اس پر تاجر سراپا احتجاج ہیں اور اس پر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس معاملے کی مزید تحقیقات ہونا چاہیے، جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو کیفری کردار تک پہنچانا چاہیے۔ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آ رہا ہے اور ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے۔ کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ دعوے کیا کرتی تھی کہ جناب ہم آپ کو آئی ایم ایف سے چھٹکارا دلوائیں گے، اب دیکھ لیں ایک پروگرام پھر دوسرا پروگرام، اب یہ تیسرا پروگرام پاکستان میں نیا پروگرام آئی ایم ایف شروع کر رہی ہے۔ اور یہ موجودہ حکومت دعوے کرتی تھی کہ جناب ہم آپ کی آئی ایم ایف سے جان چھڑوائیں گے، جو کہ اب تیسرا پروگرام آئی ایم ایف سے لے رہی ہے۔ اس پروگرام کے مطابق 6 سے 8 ارب ڈالر قرضہ لیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے بہت سخت شرائط رکھ دی ہیں، گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، جو انڈسٹری ہے اس پر کافی بوجھ آنے والا ہے، جو سبسڈیز دی گئی ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی۔ اور پینشنرز کے حوالے سے ایک بری خبر ہے کہ جو پینشنرز ہیں ان پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔ سخت ترین پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ عوام کے لیے تو بری خبریں ہیں ہی، لیکن حکومت کے لیے بھی بری خبریں ہیں۔ حکومتی اخراجات کی مد میں 183 ارب روپے کی کٹوتی کی جائے گی، یہ آئی ایم ایف نے جناب مطالبہ رکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں آگے خیر کیا ہوتا ہے۔ 6 سے 8 ارب ڈالر قرضہ لیا جائے گا پاکستان، آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو دیا جائے گا۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو باقی جماعتیں ہیں یعنی اپوزیشن جماعتیں، انہوں نے پورے ملک میں تحریک چلانے کا ایک فیصلہ کر لیا ہے آئین کی بحالی کے لیے، جس میں کل انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے جس کی صدارت محمود خان اچکزئی صاحب نے کی ہے، جس میں موجود اسد عمر ایوب بھی موجود تھے، اسد کیسر بھی موجود تھے اور صاحبزادہ حامد رضا بھی، بی این پی کے رہنما ساجد ترین، ایم ڈبلیو ایم کے اسد شرازی بھی موجود تھے۔ اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم فیصلہ آباد اور کراچی کے جلسوں کے لیے ہم انتظامیہ کی طرف رجوع کریں گے اور بڑے دھڑلے سے جلسے کریں گے جناب۔ اور بھی فیصلے ہوئے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کیا اس کو غیر آئینی غیر قانونی مسترد کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو کون سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس حوالے سے اسد کیسر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کسی سے بھی مذاکرات نہیں کر رہی ہے، بیک ڈور بات نہیں ہو رہی ہے، جو بھی ہوگا وہ عوام کے سامنے ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، کسی سے بیک ڈور ملاقات نہیں ہوگی۔ دوسرا عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ تشدد ہم پہ کیا گیا ہے، ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں، تو معافی ہم نہیں مانگیں گے بلکہ ہم سے معافی مانگی جائے، ہم معافی نہیں مانگیں گے، یہ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے۔ دوسرا شیر افضل مروت، عمر ایوب نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، باقی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عمران خان صاحب خود کریں گے۔ شیر افضل مروت کی جانب سے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا، پہلے انہوں نے وہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا، بلکہ شوکاز نوٹس کا جواب بھی دوں گا، میڈیا سے اجتناب بھی کروں گا اور عمران خان کے رولز کو اور عمران خان صاحب کے رولز کو فالو بھی کروں گا۔ یہ شیر افضل مروت کی جانب سے اہم بیان دیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے کی جانب سے ایک بیان دیا گیا کیونکہ وہ اپنے قانونی معاملات کے وجہ سے عدالتوں میں پیش ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں ان کی میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کرنا رنا ثناء اللہ کا ایک احسن قدم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رولنگ پارٹیاں واضح کریں کہ کیا چاہتی ہیں، اعتماد کو فروغ دیں تاکہ بات چیت کی جا سکے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا بڑا فقدان ہے، پاکستان کی معیشت میں اس کی یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ عدم استحکام سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو اگر پارٹی کی صدارت دی جائے تو نواز شریف صاحب اب یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو حل ہونے کی طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، اگر وہ لڑائی ہار گئے تو پاکستان کی عوام لڑائی ہار گئی۔ فوج میں اہم تعیناتیاں ہوئی ہیں، اہم تقرریاں ہوئی ہیں۔ بعض طور پر یہ خبر کوئی شیئر کرنے والی ہے نہیں، کیونکہ ہر ادارے میں
تقرریاں ہوتی رہتی ہیں ان کی پالیسی کے مطابق، لیکن یہ میں آپ کو ایک وجہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ میں کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل ان کو تقرریاں دی گئی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری کو کمانڈر 11 کو پشاور تعینات ہو گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عنایت کو چیف آف لاجسٹک سروسز GHQ تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کو DGISPR کے عہدے پر تعینات ہو گئے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کیوں کہی ہیں، اس حوالے سے جناب نجم سیٹھی صاحب ہیں جو نواز شریف صاحب کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور وہ کافی ہیں بھی قریبی، انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ DGISPR میجر جنرل احمد شریف کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کرنے پر انعام کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر تقرری دی گئی ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ ادارہ ان کی پشت پر کھڑا ہے کہ ویلڈن ویلڈن۔ یہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے میں نے آپ کو یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو فوج میں اہم تقرریاں ہوئی ہیں، اس حوالے سے نجم سیٹھی نے جو ایک اپنا بیان دیا ہے، انہوں نے اس پہ دو باتیں کی ہیں، دو چیزیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کرنے پر میجر جنرل احمد شریف صاحب کو ترقی ان کو دی گئی ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک سیریس ایلیگیشن لگا دیا ہے فوج پر۔ جب DGISPR میجر جنرل احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، انہوں نے صرف ایک جماعت کے طور پر مخاطب کیا، اور واضح طور پر ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہٹ کر رہے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے واضح طور پر اپنے زبان سے یا اپنے الفاظ میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نام نہیں لیا، انہوں نے صرف یہ کہا ایک جماعت تو نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کرنے پر میجر جنرل احمد شریف صاحب کو انعام دیا گیا ہے اور ان کو ترقی کی گئی ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوج میں ایسے ترقیاں ہوتی ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا کہ فوج میں بڑے میرٹ سے آگے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد محمد زبیر صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پریس کانفرنس کے بعد اتنا کانفیڈنس سے اور تیزی سے جواب دے گی۔ 1 سال ہو گیا ہے کہ آپ نے کیا ٹرائل کرنا ہے، 10 ضمانتوں کے باوجود آپ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو نہیں چھوڑ رہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل بڑے سخت بیان دے رہے ہیں، وہ ہو بہو عمران خان صاحب کو کاپی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بات یاد ہو کہ جو باتیں عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں کیا کرتے تھے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک بیانیہ تھا، مداخلت کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے، عوام کے احترام کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے، غلامی کے خلاف وہ بات کرتے تھے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہی بیانیے کو لیتے ان کو ٹریک پر چلتے اب غلامی والے بیانیے پر آ گئے ہیں، جس پر انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ نے تمہاری غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم پوری آزادی کے ساتھ اس سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں۔ میرا ان کو وہی پیغام ہے جو حضرت انہوں نے ایک صحابی کو کوٹ کیا، کہا تھا کہ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے یا آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ، ان کو جو آپ بہتر سمجھ لیں۔ اس کے بعد ایک دوسری جانب ایک چھوٹی سی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور گورنر جو ہیں فیصل کریم کنڈی، ان کے درمیان ایک چھوٹی سی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ میرے خیال سے علی امین گنڈاپور کو انگیج کرنے کے لیے انہوں نے فیصل کریم کنڈی کو گورنر بنایا ہے، میرے خیال سے ان کو انگیج کرنے کے لیے۔ یہ آپس میں جڑتے رہیں تاکہ وفاق علی امین گنڈاپور سے محفوظ رہے۔ بڑی سخت باتیں دونوں جانب سے کی جا رہی ہیں۔ گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے دکھاؤ، سڑکوں پر گھسیٹوں گا، گورنر KPK کا علی امین گنڈاپور کو چیلنج۔ میں کبھی بھی گورنر راج نہیں لگاؤں گا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گورنر ہاؤس پر قبضے کی بات کی۔ گنڈاپور کو واضح چیلنج ہے کہ آئیں قبضہ کر کے دکھائیں، میں انہیں سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ آپ اپنے بانی کو جیل سے نکال نہیں سکتے، اگر آپ بھی قانون کی خلاف ورزی کریں گے، قانون توڑیں گے تو آپ کو بھی جیل میں جانا ہوگا۔ جو آئین نہیں مانتے ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، جو کہتے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ جناب گورنر KPK فیصل کریم کنڈی کی جانب سے یہ جناب بیان دیا گیا ہے۔ اب اس کا جواب تو آنا ہی تھا۔ تو علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ دوسری جماعتوں کو نہیں دیا جا سکتا، ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کی عوام کو جلد از جلد انصاف ملے۔ انہوں نے پھر گورنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فیصل کریم کنڈی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس آئینی عہدہ ہے اور میں مینڈیٹ لے کر آیا ہوں، آپ سیاسی گفتگو سے اجتناب کریں، اگر سیاسی گفتگو کریں گے تو آپ کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی گاڑی کا پیٹرول میرے بجٹ سے آتا ہے، آپ کی گاڑی کا پیٹرول میرے بجٹ سے آتا ہے، زبان بند کرو ورنہ گورنر ہاؤس کی گاڑیاں واپس لے لوں گا اور تمہاری گاڑی کا پیٹرول بھی بند کر دوں گا۔ پھر علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ
ایسا نہ ہو کہ گورنر ہاؤس کو میں عجائب گھر ڈکلیئر کر دوں اور آپ کو 2 کمروں کا گھر دے دوں. یہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے بڑے سخت بیانات دونوں جانب سے آتے رہے ہیں. بہرحال خدا تعالیٰ پاکستان کی کو محفوظ رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.